میری پھر ایک گزارش ہوگی شہباز صاحب سے اور میاں صاحب سے، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے، اپنی شرافت بچانے کے لیے، اپنے کام کا معیار بچانے کے لیے پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی فوراً نافذ کرتے ہیں. ہاں، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کسی کام کے آغاز سے پہلے اور منصوبہ بندی کا حصہ ہو. ہر وہ PC1 جو سیکشن افسر اور جو منسٹری بناتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرائیے تھرڈ پارٹی سے، اس کا پتہ کیجئے کہ فیکٹری میں اصل قیمت کیا ہے، تو پھر جا کے آگے کام کا آغاز کریں. پھر پیسے بچیں گے اور ٹریلین کے حساب سے بچیں گے. میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، آپ اپنا PC1 کنٹرول کریں، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں، پھر مجھے بتائیے گا کیا آپ کو ہر مہینے بچنا شروع ہے. لیکن یہ کرو صاحب PC1 بھی تو کئی مراحل سے گزرتا نا، لیکن وہ مراحل تھوڑے سے جس طرح بیوروکریسی کے طے شدہ مراحل، وہ تقریباً اس میں نیٹ ورکنگ چل جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کرنل سیف کا PC1 ہے، اس میں یس سر ہوتا جاتا ہے. ہاں، یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی والی بات جو ہے کہ وہ جو بالکل غیر متعلق ہو وہ اس کو آبجیکٹو جائزہ لے. اس کا کام یہ ہو کہ اس نے اس کی قیمتیں چیک کرنی ہے، اس کی کوالٹی چیک کرنی ہے، اس کا کمپیریزن کرنا ہے، سب سے اس کا ٹائم فریم ورک چیک کرنا ہے. جتنے ٹھیکے ہیں ان کے اندر ایک اور چلاکی رکھی جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹھیکے نے اتنے پیریڈ میں مکمل ہونا ہے، جان بوجھ کے ڈیلے کیا جاتا ہے، کاسٹ بڑھا دی جاتی ہے، ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایسکیلیشن کی کلاس قیمت دگنی کر دیتی ہے. تو ایسکیلیشن کے بعد تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ تو معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ٹھیکے میں ایسکیلیشن نکالیں اور یہ جو آپ 15% پہلے ایڈوانس دیتے ہیں یہ نکال لیں. اچھا ہاں، میں یہ پوچھنے لگا تھا وہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے. وہ رشوت ہے جی، وہ باہر دبئی میں پارٹی پری کوالیفائی کرتی ہے یا کوالیفائی کرتی ہے کسی بڈ کے لیے، تو اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں کہ وہ 15% کے بغیر کام نہیں کر سکتی. وہ 15% کام کرے گی تو اس کو ملتا جائے گا پیسہ. صاحب جو 15% جس کی جیب میں نہیں ہے وہ 85% کدھر سے لائے گا؟ وہ تو ٹھیکیداری ایک کلاس کا نہیں ہے. مطلب وہ تو بنیادی طور پہ اہل ہے نہیں، اہل حکومت بناتی ہے. وہ تو ایک کلاس کا ٹھیکیداری نہیں ہے. آپ ایک کلاس کی ساری تفصیل پڑھیں. وہ تو پری کوالیفائی کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ تو سارا کام ملی بھگت سے ہو رہا ہے. ملی بھگت یہ اپنے لیے رکھے ہوتے ہیں جی. میں کھل کے مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس کی ڈویژن، آپ نے تو خیر دیکھا بھی ہے سب چیزوں کو، ڈویژن کدھر 8% کدھر جاتا ہے، 2% کدھر جاتا ہے، اوپر والا کدھر جاتا ہے، اور باقی 5% ٹھیکیدار کو بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیکیداری اس ملک سے ختم کریں. ملک بچانا ہے تو ملک اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیداریاں چلتی رہیں گی تو ملک نقصان ہو جائے. یعنی حکومت براہ راست عوام کو ریلیف دے، براہ راست اور پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی براہ راست دے، سورس ٹو سورس دے. شہباز صاحب کی ایک عادت ہے، وہ خود چیک کرتے ہیں ہر چیز کی قیمت، اور وہ فیکٹری تک جاتے ہیں. بعض اوقات باہر کے ملک کی کوئی فیکٹری ہے تو ادھر اپنا نمائندہ، انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ جی دیکھیں اس پروجیکٹ کی اتنی کاسٹ تھی، میں نے اتنے ارب بچائے. یہ تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. تو وہ کچھ ٹائم نکال کے تو ادھر ہو جائیں ڈنڈا پکڑ کے، کچھ کانفرنس سے کم کر دیں، کچھ آنا جانا کم کر دیں، تاکہ ان کا لیکن جب وہ ڈنڈا پکڑتے ہیں لوگ ہڑتال کر دیتے ہیں. آپ فلور مل ایسوسیشن کا FBR کے ساتھ آج چل رہا تھا کوئی مذاکرات، اس میں فلور ملز نے کہا جی ہم تو نہیں تعاون کریں گے، ہم ہڑتال کریں گے. میں عرض کروں، ایک فیصلہ غلط ہوا ہے. میں کہوں گا ایک فیصلہ غلط ہوا ہے. اس فیصلے کو سنبھالتے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم نے اگر گندم نہیں لینی تھی پنجاب میں، ہم وقت پہ 3-4 مہینے پہلے جو ہی آئے ہم کہہ دیتے ہماری پالیسی، ہم نے گندم نہیں لینی، گندم ہم نے مارکیٹ میں کھول دینی. اب مارکیٹ میں کھول دیں، اور مارکیٹ میں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسان کو اجازت دیں کہ وہ مارکیٹ کے سیل کرے، مارکیٹ کے مطابق جہاں مرضی چاہے سیل کرے. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کرے، ادھر بیچے. ہم نے ان کو لارا لگا دیا کہ ہم 3900 میں خریدیں گے. KPK میں بیچے، کراچی میں بیچے، گوادر، جدھر مرضی. آپ نے کہیں کہا جیسے چاول بیچتا ہے ویسے اپنی گندم بیچے. جیسے چاول کی پالیسی، تو وہ سین فیصلہ تھا. اس میں محکمہ خوراک بہت کچھ کھاتا پیتا کرپٹ کر، وہ سین فیصلہ تھا. مگر اس فیصلے کو اس انداز میں نافذ کیا کہ آپ ہر ہفتے کہہ دیں کہ جو اس میں نمی ہے وہ پریس کانفرنس کروا دیں. آپ کا انفارمیشن منسٹر آ کے تو وہ آ کے پریس کانفرنس کرے. آپ کا فوڈ کا منسٹر آ کے بلال یاسین کرے یہ بھی نمی ہے اس میں، ہم نے 8 دن اور دیکھنا ہے، فلانی ڈیٹ کو لینی ہے، فلانی کو لینی ہے. آپ نے اپنے مراکز کھول دیے، ان کو آپ نے پیکنگ مٹیریل خرید لیا.
کروڑوں کے حساب سے. وہ جو پیکنگ جسے باردانہ کہتے ہیں، باردانہ جو آپ نے خرید لی ہے وہ بھی کدھر سے، وہ کس کام آئے گا جی مجھے یہ بتائیں. ابھی بارشیں ہو جائیں گی، پانی سے گیلا ویسٹ ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا. وہ کون دے گا؟ وہ کروڑوں روپے کا پھر نقصان ہو گیا. یاسین دے گا. وہ نقصان کون بھرے گا؟ کس نے آرڈر وہ تو کیا؟ قومی اگر پالیسی آپ کی تھی